سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی طرف سے 1998 میں کیے گئے ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یوم تکبیر کے موقع پر اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ ملک کی یکجہتی اور خود مختاری کے لیے متحد ہونے کا دن ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کیے گئے سستا ڈیزل سستا پیٹرول پروگرام سے ملک بھر کے 1,40,00,000 مستحق خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ صدر نے ملک کے فری لانسرز پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی منڈی میں شامل ہونے کے لیے اپنی مہارت میں اضافہ کریں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری رہنما یاسین ملک کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور بھارت کے مسلمان دانشور کل نئی دلی میں جمع ہوں گے، جہاں وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور ملک کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کریں گے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں آج یوم تکبیر قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 28 مئی 1998 کو چاقی میں کیے گئے تاریخی ایٹمی تجربات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے۔ دفتر خارجہ نے اس موقع پر ایک بیان میں کہا کہ یہ تجربات پاکستان کے علاقائی یکجہتی، آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستانی قوم کے عزم کا مظہر اور جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن برقرار رکھنے کی پاکستان کی خواہش کے عکاس تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کو ناکام بنانے کی اپنی صلاحیت برقرار رکھتے ہوئے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان تمام ممالک کے لیے عدم امتیاز اور یکساں سلامتی کے اصولوں کی بنیاد پر عالمی سطح پر ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کو مستحکم کرنے کے لیے عالمی کوششوں میں شراکت دار ہے۔ پاکستان ہتھیاروں کی برآمد کے بارے میں جدید عالمی معیارات اور جوہری سلامتی اور تحفظ کے اصولوں پر بھی کاربند ہے۔ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو درپیش خطرات تصویراتی صبر و تحمل کے لیے پاکستان کی تجویز کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، جس کے مطابق جموں و کشمیر کے دیرینہ مسئلے، جوہری اور میزائل تجربات پر پابندی اور روایتی ہتھیاروں میں توازن جیسے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم تکبیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ دن ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ دفاع، خود مختاری اور قومی مفادات کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ دن اس بات کا واضح اعلان ہے کہ ملک کی خود مختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی یکجہتی اور خود مختاری کے لیے متحد ہونے کا دن ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مریم اورنگزیب نے یوم تکبیر کے موقع پر قوم، قیادت اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یوم تکبیر اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور ہمیشہ آزاد رہے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ثابت کیا کہ ہم باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور قومی مفاد پر ہرگز سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سیاسی اور سرکاری امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کرنے پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، سائنسدانوں اور دوسرے فریقوں کی کوششوں کو بھی سراہا۔ مسلح افواج نے ان تمام افراد کو خراج تحسین پیش کیا ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے بے لوث کام کیا اور تمام رکاوٹوں کے سامنے سینہ سپر کھڑے رہے۔ آج ایک پیغام میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ آج کے دن جو 20 برس قبل پاکستان نے ناقابل تغیر کم سے کم ایٹمی ہتھیاروں کی صلاحیت حاصل کی، جس سے خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں یوم تکبیر کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے جوہری صلاحیت، ناقابل تسخیر دفاع۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے شروع کیے گئے سستا ڈیزل سستا پیٹرول پروگرام کے تحت 1,40,00,000 مستحق افراد کو ماہانہ بنیادوں پر 2,000 روپے دیے جائیں گے۔
آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی ماہانہ لاگت 28 ارب روپے ہے اور ریلیف کی رقم آئندہ بجٹ میں رکھی جائے گی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ خاندان کی سربراہ خاتون جس کی آمدن 40,000 روپے سے کم ہو وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر 786 یعنی 786 نمبر پر بھیج کر اس پروگرام میں خود کو رجسٹر کرا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے 70 لاکھ گھرانے بھی اس پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے افراط زر میں کمی آئے گی اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے پیٹرولیم قیمتوں کے بارے میں مشکل فیصلہ ہی واحد راستہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت آٹا 40 روپے فی کلو گرام اور چینی 70 روپے فی کلو گرام فراہم کی جائے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک کے فری لانسرز کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بین الاقوامی کاروبار میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے فری لانسرز پر زور دیا کہ وہ بڑی عالمی منڈی کو تسخیر کرنے کے لیے اپنی مہارت بڑھائیں۔ صدر نے فری لانس فیسٹ سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئے مواقع روایتی کاروباری اداروں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ صدر نے کہا کہ ہر سال آئی ٹی کے فری لانسرز کی تعداد میں بتدریج 100% اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ عالمی مارکیٹ میں اس شعبے میں ہونے والے افراد کی طلب موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس شعبے میں ترقی اور فری لانسنگ کے ذریعے آئی ٹی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری لا کر اپنے محصولات کو مستحکم کر سکتا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے صوبے میں عوام کے فائدے کے لیے صحت کے شعبے کی اسکیموں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی میں صحت کے شعبے پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان اسکیموں کے لیے 60% فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اسکیموں کے لیے فنڈز کے مسائل فوری حل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری رہنما یاسین ملک کی جلد رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سربراہ کے نام ایک خط میں کہا کہ واضح طور پر مشکوک اور سیاسی مقاصد کے لیے بنائے گئے مقدمے میں یاسین ملک کو مجرم قرار دے کر سزا سنانا کشمیری رہنما کو خاموش کرانے کی ایک گہری سازش ہے جو کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادت کے لیے جدوجہد اور مسئلہ کشمیر کا مذاکرات اور سفارتکاری سے حل نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن، یورپی یونین کے صدر، یورپی پارلیمنٹ کے صدر اور امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین اور دوسرے یورپی ارکان پارلیمنٹ کو بھی خط لکھا ہے جس میں ان سے یاسین ملک اور دوسرے رہنماؤں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا جو گزشتہ کئی سال سے کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ بھارت کے مسلمان دانشور کل نئی دلی میں جمع ہوں گے جہاں وہ فسطائی ہندوتوا قوتوں کے غلبہ پانے کے بعد سے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور ملک کی تیزی سے خراب ہوتی ہوئی صورتحال پر غور کریں گے۔ اجلاس کے منتظمین نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ تعاون پر مبنی پلیٹ فارم انڈین مسلم انٹلیکچوئل کونسل کا اجرا کیا جائے گا۔ بھارتی مسلمان دانشوروں کا اجلاس کے عنوان سے کنونشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے بھارتی پارلیمنٹ کے سابق رکن محمد ادیب نے کہا کہ 300 سے زائد مسلمان دانشوروں اور 49 شہریوں کا ایک روزہ اجتماع اہم امور پر غور کرے گا اور ان کے حل کے لیے لائحہ عمل تیار کرے گا۔ کراچی میں پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان آخری T20 میچ میں سری لنکا نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 16 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 82 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے سری لنکا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم خطہ پوٹھوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت اسلام آباد اور کوئٹہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی اور مظفر آباد 36، پشاور 39، گلگت 26، مری 25، سری نگر 23، جموں 36 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ